ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ کی شروعات ہو سکتا ہے؟ ماحول بہت کشیدہ ہے اور سچ پوچھیں تو پوری دنیا نے سانس روکی ہوئی ہے۔ چلیں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ اور اسی کشیدہ ماحول میں امریکی صدر کی طرف سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ آتی ہے جو سمجھیں کہ جلتی پر تیل کا کام کر گئی۔ MIGA یعنی میک ایران گریٹ اگین، یہ ان کے اپنے ہی انتخابی نعرے کا ایک طنزیہ ورژن تھا اور اسے ایک کھلی دھمکی اور مذاق کے طور پر لیا گیا جس نے حالات کو اور بھی بگاڑ دیا۔ لیکن دیکھیں، ایک طرف تو یہ سوشل میڈیا پر لفظی جنگ چل رہی تھی اور دوسری طرف ایران کی سڑکوں پر ایک انتہائی خوفناک حقیقت سامنے آ رہی تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ 1847 یعنی 1847 مظاہرین مارے جا چکے تھے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس پورے تنازع کی اصل انسانی قیمت ہے جو کسی بھی سیاسی بیان سے کہیں زیادہ تلخ اور حقیقی ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھنے کے لیے کہ بات اتنی آگے بڑھی کیسے، ہمیں پہلے ایران کے اندر دیکھنا ہوگا، کیونکہ اصل کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اس آگ سے جو ملک کے اندر ہی سلگ رہی تھی۔ دیکھیں، شروعات تو ہوئی تھی معاشی مسائل پر، جیسے کرنسی کی قیمت گر رہی تھی، لیکن بہت جلد یہ معاملہ ایک ملک گیر بغاوت میں بدل گیا۔ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں رہی، بلکہ اب حکومت کو ہٹانے کا مطالبہ بن گئی تھی، اور یہ آواز ایران کے ہر صوبے سے اٹھ رہی تھی۔ اس ساری صورتحال کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے تقریباً پورے ملک کا انٹرنیٹ ہی بند کر دیا، ایک ڈیجیٹل بلیک آؤٹ، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ایران میں یہ سب چل رہا تھا، ظاہر ہے سب کی نظریں واشنگٹن پر تھیں کہ امریکہ کیا کرے گا، اور پتہ یہ چلا کہ وہاں صرف سخت بیانات ہی نہیں دیے جا رہے تھے، بلکہ اس سے کہیں آگے کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ خود صدر ٹرمپ کا یہ بیان سنیں، بہت مضبوط آپشنز۔ جب کوئی صدر یہ الفاظ استعمال کرے تو سمجھ جائیں کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ فوجی کارروائی کا آپشن نہ صرف میز پر ہے، بلکہ اس پر سنجیدگی سے غور بھی ہو رہا ہے۔ تو امریکہ کے پاس کیا آپشنز تھے؟ اسے ایک سیڑھی کی طرح سمجھیں۔ پہلا قدم، نئی پابندیاں یعنی معاشی دباؤ۔ اگر اس سے بات نہ بنی تو دوسرا قدم، سائبر حملے یعنی ڈیجیٹل جنگ، اور اگر یہ بھی ناکافی رہا تو آخری اور سب سے خطرناک قدم، سیدھے فوجی حملے۔ ہر ایک قدم صورتحال کو مزید بگاڑنے والا تھا۔ وائٹ ہاؤس کا موقف بڑا کلاسک تھا، یعنی ایک ہاتھ میں گاجر اور دوسرے میں چھڑی۔ کہنے کو تو سفارتکاری کا دروازہ کھلا تھا، لیکن اصل پیغام بالکل صاف تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو فوجی طاقت استعمال کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کوئی بھی سوچے گا کہ ایران کے روایتی مخالف جیسے سعودی عرب، وہ تو خوش ہوں گے کہ امریکہ سخت رویہ اپنا رہا ہے، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ دشمنی اپنی جگہ، لیکن سعودی عرب، عمان اور قطر جیسے ممالک نے خفیہ طور پر امریکہ سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بنیادی بات جانتے تھے کہ ایران کے ساتھ جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، اس کی آگ پورے خطے میں پھیلے گی اور سب سے پہلے اس کی زد میں وہی آئیں گے۔ اور اس ساری پریشانی کی ایک بڑی وجہ ہے آبنائے ہرمز۔ یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے، لیکن اسے عالمی معیشت کی شہرک سمجھیں۔ دنیا کا 20% تیل روزانہ یہیں سے گزرتا ہے، تو اگر یہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ صرف علاقائی نہیں رہے گا، یہ ایک عالمی بحران بن جائے گا۔ تو خلیجی ممالک کیوں ڈرے ہوئے تھے؟ پہلی بات، ان کی تیل کی سپلائی رک جائے گی۔ دوسری بات، ایران ان پر براہ راست حملہ کر سکتا ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، ان کے بڑے بڑے معاشی منصوبے جیسے سعودی ویژن 2030 وہ سب خاک میں مل سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا جو پوری عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیتا۔ اچھا، تو سیاست اور معاشیت کی باتیں تو ہو گئیں، اب ذرا زمینی حقائق پر آتے ہیں۔ فوجی لحاظ سے کون کہاں کھڑا ہے؟ امریکہ اور ایران کی طاقت کا توازن کیا ہے؟ پہلی نظر میں شاید لگے کہ امریکہ نے خطے میں اپنی فوجی موجودگی کم کر دی ہے۔ مثال کے طور پر USS جیرالڈ فورڈ جیسا بڑا طیارہ بردار بحری جہاز اب کیریبین میں ہے، اور کچھ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی واپس بھیج دیے گئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ترجیحات بدل گئی ہیں۔ لیکن اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ اثاثوں کو منتقل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کمزور ہو گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے کم از کم 19 فوجی اڈے اب بھی موجود ہیں، یعنی اگر ضرورت پڑے تو امریکہ اب بھی ایک بہت بڑا اور تباہ کن حملہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ایسے کسی بھی حملے کا خطرہ صرف خیالی نہیں ہے۔ ایک مستند امریکی رپورٹ اس کو ایکشن ری ایکشن سائیکل کہتی ہے۔ مطلب امریکہ کوئی قدم اٹھائے گا تو ایران اس کا جواب دے گا،
پھر امریکہ اس سے بڑا قدم اٹھائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ایک مکمل جنگ شروع نہ ہو جائے، ایک ایسی جنگ جو شاید شروع میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب ایران کا جواب کیسا ہوگا؟ وہ شاید آمنے سامنے کی روایتی جنگ نہ لڑے۔ ان کی اصل طاقت ہے ان کے اتحادی اور پراکسی گروپس جو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلے ہوئے ہیں، لبنان سے لے کر یمن تک۔ ایران ان کے ذریعے امریکی فوجی اڈوں، بحری جہازوں اور اتحادی ممالک پر حملے کروا سکتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں کئی محاذ کھول کر پورے خطے میں افراتفری پھیلا سکتا ہے۔ تو پھر اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ اگر جنگ چھڑ گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سچ بات تو یہ ہے کہ اس کا حتمی جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جو ممکنہ نتائج نظر آ رہے ہیں وہ بہت ہی پریشان کن ہیں۔ سب سے بڑا سوال جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اگر موجودہ حکومت چلی بھی جاتی ہے تو اس کی جگہ کون لے گا؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کے پیچھے بہت سے خطرات چھپے ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دو بدترین امکانات ہیں۔ پہلا، ایران میں فوج کی حکومت آ جائے، یعنی پاسدار انقلاب IRGC، جو کہ موجودہ حکومت سے بھی زیادہ سخت گیر ہیں۔ اور دوسرا، جو شاید اس سے بھی برا ہے، ملک ایک لمبی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے جو سرحدوں سے باہر پھیل کر پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اور یہاں ایک اور ستم ظریفی دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک امریکی حملہ جس کا مقصد ایرانی حکومت کو کمزور کرنا ہو، الٹا اسی کو مضبوط کر دے۔ کیسے؟ ایک مشترکہ بیرونی دشمن کے سامنے حکومت قوم پرستی کا نعرہ لگا کر لوگوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر سکتی ہے اور اسی احتجاج کو کچل سکتی ہے جس کی مدد کے نام پر یہ حملہ کیا گیا تھا۔ اور آخر میں یہ ایک بنیادی سوال رہ جاتا ہے کہ آزادی کی اس جنگ میں باہر سے ملنے والی مدد کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا یہ مدد واقعی مدد ثابت ہوگی یا ایک ایسا جال بن جائے گی جس سے نکلنا ناممکن ہو؟ ایک غلط قدم پورے خطے کو ایک ایسی تباہی کی طرف دھکیل سکتا ہے جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔